اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں یکم محرم کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی زندگی کو خوشحال کرے گا، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر کے آپ کی زندگی میں بہاریں لائے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بے بہا اور ان گنت رزق اور دولت سے نوازے گا، اور آپ کے گھر میں خیر و برکات کی بارش اور انعامات کی بارش ہوگی۔ اللہ رب العزت جب بندے کو عطا کرتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے، اس لیے جب بھی آپ اللہ سے مانگیں تو بہت زیادہ مانگیں، اور یاد رکھیں بابرکت مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں جب آپ اللہ رب العزت کے آگے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو اللہ کریم آپ کو حرمت والے مہینوں کے صدقے ہی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا، اور آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو شرف قبولیت عطا کرے گا۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ ماہ محرم الحرام بہت ہی عظیم و شان اور مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کو بھی شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس ماہ کے دوران نیک اعمال بہت زیادہ کرنے چاہیے، اور خاص طور پر نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ عبادات میں آپ تسبیحات پڑھ لیں، نوافل ادا کر لیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت زیادہ درود پاک پڑھیں، کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ آپ نماز تہجد ضرور ادا کریں ماہ محرم الحرام میں، خاص طور پر یوم عاشوراء محرم الحرام کا جب 10واں دن ہوگا، یعنی محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اس دن آپ روزہ بھی رکھیں، نفلی عبادت بھی کریں، اللہ رب العزت کا ذکر و ذکار کریں، جو بھی آپ کو کلمات آتے ہیں ان کلمات کو اپنی زبانوں پہ جاری رکھیں، اور اپنی قسمت اور مقدر کو بدلتا اور چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کا احترام ہم سب مسلمانوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس بابرکت مہینے میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پنجتن گھرانے نے اور ان کے جان نشین نے میدان کربلا میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی شہادتیں پیش کی، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اور آج تک ان کا نام زندہ ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ انہی کا نام زندہ رہے گا، اور ہمارا دین اسلام کا ڈھنکا بجتا رہے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت دن آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یکم محرم والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد پڑھیں، اور اذان مغرب سے پہلے پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا کر لیں۔ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔
درود پڑھنے کے بعد آپ نے 113 مرتبہ یا 313 مرتبہ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو تعداد آپ کو آسان لگے، اس تعداد میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حق، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حق، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حق، ان کلمات کو آپ نے 113 مرتبہ یا 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے، خواہشات کو پورا کروانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کروانے کے لیے۔ جن لوگوں نے نیا گھر لینا ہے، گاڑیاں لینی ہیں، اگر اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا ہے یا آپ نے بیرون ملک جانا ہے، کوئی بھی آپ کا نیک مقصد ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، مقصد ہے، یا پریشانی سے آپ نجات پانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ یکم محرم الحرام والے دن ضرور پڑھیں۔ پورا دن آپ کے پاس ہوگا، لیکن یاد رہے اذانیں مغرب سے پہلے پہلے اگر پڑھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، اذان مغرب سے پہلے پہلے پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اگر آپ نماز عشاء کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ وظیفہ 2 محرم کو دیکھیں، 3 محرم کو دیکھیں، یا 10 محرم سے پہلے پہلے جب بھی آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں، اسی دن سے آپ اس عمل کو بغیر اجازت کر سکتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں حاجات اور ضروریات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ پریشانیوں، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا، آپ کے دل کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ کریم آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا، آپ کی نیکیوں میں، نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیاوی فائدے بھی ہوں گے، آخرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یکم محرم الحرام والے دن 130 مرتبہ کسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، یعنی جس پیج پر، جس صفحے پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، اسے آپ نے فولڈ کرنا ہے، کسی شاپر میں آپ نے یا پھر کسی چمڑے میں لپیٹ کر، سلوا کر اگر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اپنے بٹوے میں رکھ لیں، یا کسی دکان کے غلے میں رکھ لیں، یا خواتین اپنی سیف الماری میں رکھ لیں، جہاں بھی آپ گھر میں پیسے رکھتے ہیں، یا اپنے کچن میں ہی رکھ لیں، تو سارا سال گھر میں برکت رہے گی۔ اس گھر میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی، نہ ہی جادو جنات کا بسیرا ہوگا، نہ ہی جادو اثر کرے گا۔ اگر کسی نے آپ کا برا چاہا ہوگا تو اللہ کریم اسے ہی نقصان پہنچائے گا، آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت دن آپ اس بابرکت عمل کو ضرور کریں، اور سارا سال اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔